الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10. اس سے قبل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقی بندوں کی صفات کو بیان فرمایا. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا 2 آیات میں، اور پھر تیسرا گروہ منافقین کا تفصیلی ذکر ہے 13 آیات میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ میں خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جسے عبداللہ بن ابی کہا جاتا ہے، اسے شہر یثرب کا یعنی مدینے کا سردار بنایا جانے لگا تھا، اور اس کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں. وہ ایک بڑا چالاک، مکار اور عیار شخص تھا، جوڑ توڑ میں بڑا ماہر تھا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کی تاج پوشی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور سب کی نگاہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑنے لگیں. تو ان حالات میں عبداللہ بن ابی چونکہ ایک شاطر شخص تھا، عیار شخص تھا، اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ خاموش رہا، اور اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی بظاہر مسلمان ہوئے، لیکن اندرونی طور پر وہ اس انتظار میں تھے کہ آئندہ جب بھی موقع ملے گا اسلام کو چھوڑ دیں گے. مگر اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام کا اثر بڑھتا چلا گیا، تو وہ لوگ دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے اور جلتے رہتے تھے، گویا کہ انہیں ایک روحانی بیماری لگ چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کی برائیاں، ان کی خامیاں، ان کی خرابیاں اور ان کے اندرونی جو امراض تھے یا جو اندرونی بیماریاں تھیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ فرمایا ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب یعنی دل، قلوبہم ان کے دل، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، فزادہ یہاں پر فا جو ہے، اس حرف فا یہ اشارہ کرتا ہے کہ آگے جو کچھ ذکر ہوگا تو ان بیماریوں کا پھل اور نتیجہ سامنے آئے گا. زیادہ بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. علیم یہ علم سے ہے، درد دینے والا، تکلیف دہ. بما کانوا یکذبون، اس کا سبب کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. جسمانی بیماری سے انسان کے ظاہری بدن میں، انسان کے ظاہری جسم میں نقص، خرابی پیدا ہوتی ہے، یا انسان اس کی وجہ سے درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور جو روحانی بیماری ہوتی ہے اس سے انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں اور انسان کی روح کو روگ لگ جاتا ہے. تو یہاں کفر اور نفاق کی روحانی بیماریوں کو ذکر فرمایا ہے. یہاں پر جو لفظ مرض ہے، فی قلوبہم مرض، یہاں پر بیماری کون سی مراد ہے؟ جسمانی بیماری مراد نہیں ہے، بخار، سر درد مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی بیماری یہاں پر مراد ہے. یعنی نفس کے ایسے روگ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں
جو انسانی روح کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں سے جہالت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی بیماری کیا ہے؟ کیونکہ انہیں اسلام سے چڑ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عقیدت کا تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کے دلوں میں حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پایا جاتا ہے۔ تو اب ان کی مرضی اور منشا کے خلاف جب اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اسلام کی ترقی کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلطنت، جس ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی، جب اس کی وسعت میں اضافے کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے چونکہ اندر بیماری ہے، باطنی بیماری ان کو لگ چکی ہے، روحانی بیماری ان کو لگ چکی ہے، اور یہ ایسا روگ ہے کہ وہ ان کے روکنے سے اب رکے گا نہیں، بلکہ یہ مرض ان کا بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بذات خود ایک مرض ہے، ایک روحانی بیماری ہے، بلکہ جھوٹ بولنا اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور انسان کے اخلاق بگاڑنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ میں روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، جتنے بھی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو یہ اعضاء عطا کرنے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں بھیج دیا کہ ان کے استعمال کا کوئی طریقہ نہ بتایا ہو۔ دنیا میں کوئی چیز بھی جب بن کر مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے ساتھ گائیڈ بک بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی گائیڈ لائن بھی دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے وہ چیز آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اسے آپ نفع اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے اگر اسے استعمال میں لایا جائے تو وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جو اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے گائیڈ بک بھی ساتھ دی ہے، گائیڈ لائن بھی ساتھ دی ہے، بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کرنا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ استعمال کر کے آؤ گے ہمارے پاس تو پھر تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، کانوں کے بارے میں فرمایا، آنکھوں کے بارے میں فرمایا، اور دلوں کے بارے میں فرمایا۔ یعنی تمہیں کان دیے تو پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے تم کیا سنتے رہے ہو، آنکھیں دی ہیں تو پوچھا جائے گا ان کے ذریعے سے کیا دیکھتے رہے ہو، دل دیا ہے تو پوچھا جائے گا کہ دل کے پردوں پر کس قسم کے خیالات آیا کرتے تھے، اور کس قسم کی سوچیں تمہارا ہوا کرتی تھیں، اور اس کے اندر تم نے ایمان کو جگہ دی تھی یا نفاق اور کفر کو داخل ہونے دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اعضاء انسان کو دیے ہیں، استعمال کا طریقہ بھی ساتھ بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، تو ساتھ ہی زبان کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نجات کے حصول کی خاطر کوئی عمل پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میرے لیے نجات آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں ان کے اس سوال کے جواب میں، اور ان تین باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ املی کا علیہ کا لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، جب زبان تمہارے قابو میں رہے گی
تو پھر یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا اور روکا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جھوٹ کے بارے میں سختی سے اپنی امت کو روکا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چاہے جتنے مشکل حالات کیوں نہ پیش آ جائیں، اور ظاہری طور پر دنیا کا نقصان چاہے کتنا کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور جھوٹ کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے والد محترم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے۔ حضرت زبیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والے ہیں، ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارتیں سنائی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت جوان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری وہ زبیر ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت نوجوان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ فرمایا تھا، فدا کا ابی و امی۔ وہ حضرت زبیر جو اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، لیکن ان سے احادیث بہت کم مروی ہیں، بہت کم روایت کیا کرتے تھے، حدیث شریف بہت کم روایت کرتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ باقی صحابہ کرام سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث نقل کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث بیان کرتے ہیں، آپ احادیث بہت کم بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں، یہ مقصود نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں اکثر حاضر رہا، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، ہر سفر میں رہا، حضر میں رہا، غزوہ اور جہاد کے موقع پر آپ کے ساتھ ہم سفر رہا، لیکن میں ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی جھوٹ کی نسبت میری طرف جس نے کر دی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں اس خوف سے، اس ڈر سے حدیث بیان نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے آپ کی طرف منسوب، جبکہ آپ نے ایسا ارشاد فرمایا نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احتیاط کیا کرتے تھے، اور آج ہم اگر دیکھ لیں تو آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ گھروں میں دیکھ لیا جائے، باپ اولاد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اولاد اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، خاوند اپنی بیوی کے سامنے اور بیوی خاوند کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مارکیٹ اور بازار کی طرف چلیں تو گاہک بھی جھوٹ بولتا نظر آئے گا، دکاندار بھی جھوٹ بولتا نظر آئے گا۔ سرکاری محکموں کا حال دیکھ لیں، وہاں پر بھی جھوٹ ہی نظر آئے گا، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر جو براجماع ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہاں بھی جھوٹ ہی ملے گا۔ عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر تو جو وکلاء ہوں گے وہ خود ہی سکھائیں گے، مدعی کو بتائیں گے کہ تم نے ایسے جھوٹ بولنا ہے، گواہ کو بھی الفاظ سکھائے جائیں گے تم نے ایسے جھوٹ بولنا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بلکہ سرٹیفکیٹس کسی کو دیے جاتے ہیں تو وہ بھی جھوٹے بنا کر دیے جاتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ آج کل بنتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کر دیے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ جسے آج جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اسے معمولی جرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں جھوٹ کا شمار ہوتا ہے، اور بلکہ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ صرف کبیرہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر ہے جھوٹ بولنا۔ تو منافقین کی صفت بھی ہے، منافقین کے اندر ایک نفاق کی جو باقی علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان کی نفاق کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے اندر کا جو روگ تھا اس کو بڑھا دیا گیا۔
جو بیماری ان کے اندر پائی جاتی تھی، نفاق کی بیماری، اور ان کے اندر جو بیماری موجود تھی اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں پر دیکھ لیں کہ نفاق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے قبل کفار کا ذکر ہوا، کافروں کے بد عقیدوں کا ذکر ہوا، تو ان کے لیے جب عذاب کا ذکر آیا تو فرمایا کہ لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جب منافقین کا ذکر آیا اور منافقین کی بری خصلتوں کا تذکرہ آیا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ ان کی بیماری خطرناک ہے، ان کا جو مرض ہے وہ خطرناک ہے، اور جس طرح ان کا مرض بڑھا ہوا ہے اور خطرناک ہے، جس طریقے سے ان کی بیماری بری اور خطرناک ہے، اسی طرح اس کا انجام بھی بہت برا ہے، اور اس کی جو سزا ملنے والی ہے وہ بھی بہت بری ہے، تو اس لیے اسے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے نفاق پر اور جھوٹ بولنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ منافقین چونکہ ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اندر ان کے کفر پایا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف نفرت، بغض اور حسد پایا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ان کا یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود ان کے کفر کو اور ان کے نفاق کو بڑھا دیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ ان کے کفر اور نفاق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روگ کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن سے انہوں نے اپنے مرض کے بڑھانے کا کام لیا، ورنہ وہ اگر اپنی عقل کو استعمال میں لاتے اور وہ استعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے حق بات کو قبول کرنے کی، وہ صلاحیت جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ودیعت فرما دی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اگر اسی صلاحیت اور اسی استعداد کو کام میں لاتے ہوئے وہ سیدھے راستے کا انتخاب کرتے، وہ حق بات کو حق جان کر سمجھ کر قبول کرتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات پر یقین کر لیتے، ان پر ایمان لے آتے، ان کی رسالت پر ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اللہ رب العزت کے احکام کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے، تو وہ اپنی استعداد کو بروئے کار لانے والے تھے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے، تو پھر وہ بھی کامیاب لوگوں کی طرح دنیا کے اندر بھی عزتیں حاصل کرتے اور آخرت میں بھی نجات پاتے، لیکن انہوں نے اپنی استعداد کو بگاڑ دیا، اپنی صلاحیتوں کو خراب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ بجائے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھنے کے انہوں نے نفرت اور کدورت کا تعلق رکھا، تو اس بنا پر وہ غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھے، اپنی عقلوں کو غلط استعمال کیا، اپنی سوچ و فکر کو بھی خراب کر دیا، اپنے دلوں کو بھی زنگ آلود کر دیا، اپنے آپ کو روحانی طور پر بیمار بنا دیا ہے۔ اب جوں جوں دن گزرتا رہے گا، اسلام نے تو ترقی کرنی ہے، حق کا تو بول بالا ہونا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ دوسرے ادیان پر انہیں غالب کر دیا جائے، ان کی شریعت کو باقی شریعتوں پر غالب کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا، لہٰذا یہ روک تو سکتے نہیں، نہ اسلام کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ اسلام کی ترقی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو کھاتے رہیں گے، حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے، بیماری ان کی بڑھتی رہے گی، ان کی تکلیف میں اور تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا، مگر یہ کر کچھ نہیں پائیں گے۔ یہ تو دنیا میں ان کا جلاپا ہے، یہ تو دنیا کی ان کی تکلیف اور اذیت ہے جو ان کو مل رہی ہے،
آخرت میں ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، نفاق کے مرض سے محفوظ فرماتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں اور اپنے دردناک عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔